سے کچھ دیر پہلے دبئی میں امریکہ کی جو ایمبیسی ہے اس کے اوپر جناب ایرانی ڈرون حملہ ہوا ہے. یہ فوٹیج مختلف فوٹیج ہیں, ہم ساری آپ کو دکھاتے ہیں, لیکن یہ ایران کے ایرانی ڈرونز جو ہیں وہ Hey guys, welcome back to our channel. تو آج اسٹوڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایران ٹارگیٹس امریکن اینٹی میسائل سسٹم. تو یار ہم لوگوں کو پتا ہے کہ جو اسرائیل ہے اور امریکہ ہے اور انڈیا ہے وہ تینوں دیش ساتھ ہے, اور ایران کے جو سپورٹ میں ہے کھڑا ہے وہ ہے چائنا, اور obvious سی بات ہے پاکستان بھی. اور یہ بہت بڑی شاکنگ نیوز ہے کہ جو ایران ہے انہوں نے ٹارگیٹ کر دیے ہے امریکہ کی میسائل سسٹم کو, اینٹی میسائل سسٹم کو, کیونکہ دیکھا جائے نا کہ جو امریکہ ہے اس کو ورلڈ پاور مانا جاتا ہے نا, مطلب کہ اس کو بہت زیادہ پاورفل مانا جاتا ہے ساری جگہ سے, اور اس کے آپ نے مطلب کہ ٹارگیٹ کیا ہے اینٹی میسائل سسٹم کو, تو یہ اپنے میں ہی بہت ایک کمال کی بات ہے. اور جو یو ایس کی ایمبیسی ہے وہ بھی مطلب بیسکلی یہ دبئی میں ہے وہ ہٹ ہوئی ہے, تو لائک بہت زیادہ شاکنگ ہے یہ بھی, کیونکہ مطلب اتنا بڑا دیش ہونے کے بعد بھی آپ کو مطلب ایران جیسی کنٹری آپ پر اٹیک کر رہی ہے, تو یار لٹرلی یہ خطرے کی بات ہے. دیکھا جائے باقی اس ویڈیو سے پتہ لگے گا, اور یہ دیکھا جائے کہ ایران کے لیے خوشخبری ہی ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو, تو پھر آپ بھی دیکھیے ہم بھی دیکھتے ہیں. لیٹس سٹارٹ. اچھا جی, خبریں بہت زیادہ خبریں ہیں, خاص طور پہ ایک بڑی زبردست فوٹیج جو ہے وہ میں آپ کو ایک ڈرون کی بڑی کلوز فوٹیج جو ہے ابھی میں تھوڑی دیر میں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے اسرائیلی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے, یہ بہت ضروری ہے بتانا کہ اسرائیلی میڈیا نے بھی دعویٰ کیا ہے, ایرانی میڈیا اس معاملے پہ ایکچولی کچھ اور کہہ رہا ہے. اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اپنا نیا سپریم لیڈر جو ہے وہ چن لیا ہے, اور جنہیں چنا گیا ہے وہ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے بتائے جا رہے ہیں, مجتبی خامنائی, اور انہیں ایران کا نیا سپریم لیڈر جو ہے وہ چن لیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو دا اسرائیلی میڈیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی مجتبی خامنائی جو ہے رہبر اعلیٰ کے دوسرے بڑے بیٹے ہیں, اور انہیں ملک کے بااثر مذہبی اور سیکیورٹی حلقوں میں اثر و رسوخ کا حامل جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. 8 ستمبر 1969 کو مشہد میں وہ پیدا ہوئے, اور اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 56 سال بتائی جاتی ہے. وہ ایک درمیانے درجے کے عالم دین ہیں, حجت الاسلام کے رینک مطلب ان کے پاس ہے, اور مبینہ طور پر اپنے والد کے قریبی معتمد جو ہے ان کو سمجھا جاتا تھا. ایران عراق جنگ کے دوران انہوں نے مسلح افواج میں خدمات انجام دی. مجتبی نے قم کے دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کی, اور وہ اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC کے قریبی سمجھے جاتے ہیں, اور پس پردہ بااثر کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہے ہیں. متعدد رپورٹس میں انہیں اپنے والد کے مالی امور اور اہم تقریروں میں جو ہے وہ شامل بتایا جاتا ہے. بلومبرگ نے ایکچولی میرے خیال میں شاید پچھلے سال ان کے حوالے سے جو ہے وہ پورا ایک آرٹیکل جو ہے وہ لکھا تھا, ان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات جو ہے وہ لگائے گئے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ امریکہ نے آلریڈی ان کے اوپر سینکشنز لگائی ہوئی ہیں. سو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو نئے جو سپریم لیڈر ہیں مجتبی خامنائی, ان کے حوالے سے امریکہ کے کیا سینٹیمنٹس ہوں گے کہ انہوں نے آلریڈی جو ہے وہ ان کے اوپر سینکشنز لگائی ہوئی. اور اگر تو آبویسلی اس خبر کا بھی کنفرم ہونا, جب تک ایرانی گورنمنٹ یا ایرانی میڈیا اس کو باقاعدہ طور پہ اناؤنس نہیں کرتا, دیر از اسٹل اے ڈاؤٹ اوور دیئر. لیکن ان کو ایکچولی فرنٹ رنر کے طور پہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا. لیکن ان کے کیس کے اندر ایک جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ظاہری بات ہے یہ آیت اللہ خامنائی کے جو ہیں وہ صاحبزادے ہیں, اور وراثتی مطلب جو گدی نشینی یا آپ کہہ لیجیے کہ موروثیت جو ہے وہ ان کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی, کیونکہ ایران کے اندر جو ہے وہ عام طور پہ اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. لیکن ابھی اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے. البتہ ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ جی یہ پروسیس جو ہے بہت لمبا پروسیس ہے, اور یہ موسٹ پرابلی آیت اللہ خامنائی کی جب انہیں سپرد خاک کر دیا جائے گا, ان کے آخری رسومات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی, اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ لیڈر کے چننے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ بھی ایک ٹیکنیکلٹی ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ جان بوجھ کے اس خبر کو فیڈ کر رہا ہو تاکہ ان کو اگلے پوٹینشیل ٹارگٹ کے طور پہ دیکھا جائے. ابھی ایران کے وزیر دفاع کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, انہیں ایکچولی ایک ریپلیسمنٹ کے طور پہ یہ عہدہ دیا گیا تھا, لیکن جیسے ہی انہوں نے عہدہ سنبھالا تو اسرائیلی جو فورسز تھیں انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا اور انہیں شہید کیا. تو مجتبی آیت اللہ جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں کہ ایک نیکسٹ اگلے پوٹینشیل جو ہے وہ ٹارگٹ ہوں اسرائیل کے, تو اس وجہ سے پہلے سے جو ہے یہ خبر فیڈ کی جا رہی ہے کہ جناب ان کو جو ہے وہ سکسیسر چن لیا گیا ہے, اور اگلے سپریم لیڈر ایران کے جو ہے وہ ہوں گے. سو اس کے پیچھے جو ہے وہ پوری ایک جو ہے وہ اسکیم ہو سکتی ہے, ایک اسٹریٹجی کے تحت جو ہے ہو سکتا ہے یہ ڈیلیبریٹلی یہ خبر جو ہے وہ فیڈ کی جا رہی ہے, کیونکہ ایرانی میڈیا جو ہے اس کی بار بار نفی کر رہا ہے. کیا جائے گا بھائی. اس کے علاوہ جو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ہے
ان کے بارے میں خبر آئی ہے کہ انہیں مشہد کے اندر جو ہے اس سپرد خاک کیا جائے گا اور دن اور تقریب کی تفصیلات کا اعلان جو ہے بعد میں کیا جائے گا. سو ابھی تک یہ بھی ڈیٹ فائنل نہیں ہے کہ ان کو کب ایکچولی سپرد خاک کیا جائے گا, لیکن اس سے پہلے جو ہے اگلے آیت اللہ کے حوالے سے جو ہے وہ یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب وہ تو ہے دکھ رہا ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اب ذرا کچھ سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں. اور اب سے کچھ دیر پہلے جب میں ایکچولی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے. اور وہ امبیرسمنٹ اس لیے ہے کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے دبئی میں امریکہ کی جو ایمبیسی ہے اس کے اوپر جناب ایرانی ڈرون حملہ ہوا ہے. یہ فوٹیج مختلف فوٹیج ہیں, ہم ساری آپ کو دکھاتے ہیں, لیکن یہ ایرانی ڈرونز جو ہیں وہ امریکن ایمبیسی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اس سے پہلے ریاض کے اندر بھی جو ہے وہ امریکن ایمبیسی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا ایران کی جانب سے, اور اب دبئی کے اندر بھی جو ہے وہ اسے ٹارگٹ کیا گیا ہے. اچھا, اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دو چار باتیں ہیں. ایک تو اس اٹیک سے صرف چند گھنٹے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی گفتگو کی تھی, ان کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم نے ایران کے فضائی سسٹم کو جو ہے بالکل ناکارہ بنا دیا ہے اور اب یہ بالکل بھی آپریٹ نہیں کر سکے گا, اور صرف اس کے چند گھنٹے کے اندر ہی امریکن ایمبیسی کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہو جاتا ہے ایران کی جانب سے. سو دس از کوائٹ امبیرسنگ فار دیم. دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ خلیج کے جو ممالک ہیں ان کے پاس انٹرسیپٹرز جو ہیں اس کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے. بالکل آخری دموں کے اوپر ان کے سٹاکس جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. تو انٹرسیپٹرز کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کا جو ایک سیکیورٹی کا نظام ہے جس میں یہ ڈرونز کو آنے والے میزائلز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اگر یہ انٹرسیپٹرز کی تعداد اگر کم ہو گئی تو ان کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. اور اسی دوران امریکن ایمبیسی کے اوپر جو ہے وہ یہ ایرانی ڈرون پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے فوٹیج آپ اسکرین کے اوپر ہی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا شدید دھماکہ جو ہے ہوتا ہے, اور آس پاس کے جتنے رہائشی ہیں ان کی جانب سے یہ ویڈیوز جو ہے وہ ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے دبئی سے ہی جو ہے خود کسی نے وہاں سے یہ فوٹیج بھی بھیجی ہے کہ اس طرح امریکن ایمبیسی کے اوپر جو ہے وہ اس طرح اٹیک ہو گیا ہے. دوسری بات یہ کہ جو نقصان ہے وہ میرا نہیں خیال, میں نہیں سمجھتا کہ امریکنز کی جانب سے جو ہے وہ یہ کبھی کیلکولیٹ کیا گیا ہوگا یا اپنا ہوم ورک کیا ہوگا کہ جناب اس طرح ہمارے مختلف شہروں کے اندر ہماری جو ایمبیسیز ہیں یا ہمارے جو فوجی اڈے ہیں ان کو اس طرح ٹارگٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ ایران سے ایک اور خبر بھی آ رہی ہے کہ ابھی تک تو آپ نے ڈرونز کے بارے میں سنا ہے کہ ڈرونز جو ہیں وہ فضا میں اڑتے ہیں اور وہ جا کے مختلف جگہوں کے ٹارگٹس کو جا کے جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے وہاں پہ جناب ڈرون بوٹس کا بھی جو ہے وہ انتظام کیا جا رہا ہے, اور ایران جو ہے وہ ایکچولی ڈرون بوٹس جو ہے وہ پانی کے اندر چھوڑے گا جو کہ ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ استعمال ہوں گی, اور ان ڈرونز کو جو ہے وہ بیسکلی ان بوٹ ڈرونز کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا کہ آئل ٹینکرز یا امریکن ویسلز جو وہاں پہ موجود ہیں ان کو جا کے ہٹ کیا جائے. اور وہ ظاہری بات ہے اس کو روکنا جو ہے ان کے لیے بہت مشکل ہوگا, اور ظاہری بات ہے اگر ایک ہی وقت میں بہت زیادہ اس طرح ڈرون بوٹس جو ہیں وہ اگر آ گئیں تو ان ایئر کرافٹ کیریئرز کو اور جو ویسلز ہیں امریکن ویسلز ہیں ان کے لیے مشکلات جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں. البتہ آبنائے ہرمز کی جہاں پہ میں بات کر رہا ہوں تو وہیں پہ اب سے کچھ دیر پہلے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ پیغام جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا گیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ I have ordered the United States Development Finance Corporation to provide at a very reasonable price political risk insurance and guarantees for the financial security of all maritime trade, especially energy trading through the Gulf. تو امریکنز جو ہے انہوں نے اپنی انشورنس پالیسی بھی کھول لی ہے یہاں پہ بیٹھ کے کہ جناب اگر آپ دریائے ہرموز سے آبنائے ہرموز سے جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے اپنی انشورنس کرا لیں, اور ہم کیا کریں گے آگے وہ کیا کہتا ہے جی دس ول بی اویلیبل ٹو آل شپنگ لائنس if necessary the United States Navy will begin escorting tankers through the Strait of Hormuz as soon as possible. کہ جناب اب آئل ٹینکرز جو ہے جب وہاں سے گزرے ہوں گے تو امریکن جو مرینز ہیں یا نیوی ہے وہ ان کو پروٹیکشن دے گی تاکہ وہاں سے جو ہے ان کی رسد ہو سکے. اب پرابلم یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو اپنے ایک ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ تقریباً 20% جو پوری دنیا کا تیل اور گیس ہے وہ اس جگہ سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے, اور وہ جگہ اس وقت کھڑی ہوئی ہے, وہ بالکل رک چکی ہے, وہاں سے ہر قسم کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بند ہو چکی ہے. اور مختلف ملکوں کے اندر اس میں کیلکولیشنز کی جا رہی ہیں کہ ان کے پاس اسٹاک پائلز جو ہے وہ کتنے ہیں اور کتنی دیر تک جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہ سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ پاکستان کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید پاکستان کے پاس جو ہے اگلے 1 مہینے کا تیل ابھی موجود ہے.
تو اور ظاہری بات ہے ہر گزرتے اور دن کے ایسے بھی ساتھ جو بول ہے رہے یہ کہ پرابلم رہے LPG گی وغیرہ بھی اور پاکستان کو ہو جو ہے رہا وہ کچھ دیگر سورسز کی طرف جو ہے جانا پڑے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب ان تمام, اور پاکستان صرف اکیلا نہیں ہے جس کی سپلائی وہاں سے آتی ہے, بھارت کی سپلائی ہے, چائنا کی سپلائی ہے, اور بہت سے ممالک ہیں جن کی سپلائی ایکچولی وہاں سے آتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے سوچا چلو اس بہانے جو ہے 2-4 پیسے ہی بنائے جائے, اور انشورنس جو ہے وہ اب ان کو کہی جا رہی ہے کہ جناب آپ انشورنس لے لیں تو اس سے جو ہے وہ ہم آپ کے جہازوں کو جو ہے اسکاٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ جناب, ایک اور امریکی میڈیا نے جو ہے وہ خبر دی ہے کہ سعودی دارالحکومت ریاض میں جو ہے وہ CIA اسٹیشن کے اوپر جو بھی ایک ڈرون حملہ ہوا ہے. اور CIA اسٹیشن کا مطلب ہے کہ جناب انٹیلیجنس کا جو ان کا اسٹیشن ہے. اب عام طور پہ یہ جو اس قسم کے اسٹیشنز ہوتے ہیں ان کی لوکیشنز خفیہ ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس کے پاس جو ہے وہ پوری انفارمیشن تھی کہ ریاض کے اندر جو ہے وہ CIA کا اسٹیشن کہاں پہ واقع ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کے پاس بھی انفارمیشن ہے. ایون دو اسرائیلی جاسوس بھی اپنا کام کر رہے ہیں, وہاں پہ ایرانی جاسوس بھی جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ کن جگہوں کے اوپر جا کے جو ہے وہ ہم نے ہٹ کرنا ہے. تو یہ خبر بھی رات گئی آئی ہے کہ ریاض کے اندر جو ہے وہ CIA اسٹیشن کو بھی جو ہے وہ ہٹ کیا گیا. ایز اے میٹر آف فیکٹ واشنگٹن پوسٹ نے ایکچولی سب سے پہلے جو ہے وہ یہ خبر دی ہے کہ سعودی کیپٹل کے اندر CIA اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ ڈرون اٹیک ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایرانی ڈرونز جو ہیں اب اپنے ٹارگٹ کی طرف جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں, جو کہ ظاہری بات ہے ان خلیج ممالک کے لیے بھی اور امریکنز کے لیے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان کن ہوگا. یار لٹرلی دس از سو امبیرسنگ فار امریکہ کی, مطلب کہ آپ پوری ورلڈ پاور میں ہو کر آپ کی دبئی میں جو ایمبیسی ہے اس پر اٹیک کیا گیا بائی ایرانینز. تو سیریسلی یہ ہے تو ٹینشن کی بات ہی ہے اس کے لیے. اور پھر یہ بھی پتہ لگا کہ ہم لوگوں نے کہ کیسے جو امریکن اینٹی میسائل سسٹم اس کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا ہے بائی ایرانینز. تو یار مطلب کہ لٹرلی ایران ابھی اچھا کر رہا ہے, بٹ obvious سی بات ہے کہ یار اس کے ساتھ مطلب کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے. امریکہ کے سے ہم لوگوں کو چاہ کر بھی ماننا ہی پڑے گا, نہ چاہتے ہوئے بھی, کہ امریکہ کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا فی الحال. تو کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ ورلڈ کی 3 موسٹ پاورفل کنٹریز مانا جاتا ہے امریکہ کو, چائنا کو اینڈ رشیا کو, ہے نا. اور جس میں سے جو اسرائیل کے ساتھ سپورٹ ہے وہ دے رہا ہے کہیں نہ کہیں امریکہ, اور ادھر دے رہا ہے چائنا, اور رشیا بھی اسرائیل کا سپورٹ دے رہا ہے. تو یہ بات ہے. اور باقی ابھی فیوچر میں دیکھیں گے کہ کیا اس سے ریلیٹڈ نیوز ملتی ہے ہمیں. باقی تو یار یہی بولے گی کہ جو ایٹ دا اینڈ میٹر کرتا ہے وہ ہے پیس, نہ ایسی چیزیں ہو. ابھی بھی بہت چیزوں میں فرق پڑ رہا ہے. دیکھو تمہارا شیئر مارکیٹ گر چکا ہے نا, ایسا بولا جا رہا ہے کہ آپ کو اس ٹائم LPG وغیرہ لے لینا چاہیے کیونکہ وہ ایران کی طرف سے آ جاتا تھا. تو بہت چیزوں میں مطلب کہ فیس تو کرنی پڑتی ہے. اور صرف آپ کو جب ایک دیش کے بیچ لڑائیاں ہوتی ہے نا 2 دیش کے بیچ, صرف ان 2 دیشوں کو ہی ڈیل نہیں کرنا پڑتا کیونکہ اب ٹریڈ وغیرہ بھی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, ہے نا, ریسورسز کا ٹریڈ بھی ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں باقی کنٹریز کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے اس چیز کے پیچھے. تو بہت برا چل رہا ہے ایگزیکٹلی. بٹ یہ سسپیشیس ہے کہ ایران کے پاس ساری انفارمیشن کہاں سے آئی, تو یہ چیز مجھے کافی شاکنگ لگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے سارا ٹریڈ ہو رہا ہے تو کنٹری کی اکانومی بھی کافی زیادہ ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے, اس سے ہو بھی رہی ہے. تو یہ چیز کافی ہارٹ بریکنگ اور شاکنگ بھی ہے سیریسلی. تو گائز یہی تھا ہمارا ریئیکشن. آپ لوگوں کو کیسا لگا پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اگر اچھا لگے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریے, شیئر کریے, اور اگر اس چینل پہ نیو تو سبسکرائب کریے. باقی ہم لوگوں نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے, اگر آپ فالو کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو. تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. بائے. بائے.